السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک اہم ٹاپک جس پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب، جو برطانیہ میں گئے اور وہاں پہ ایک تقریب میں انہوں نے شرکت کرنی تھی، خطاب بھی کیا، لیکن ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں کچھ لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا، ان کو ہراساں کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر کچھ سٹیٹمنٹس بھی بعد میں جاری ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ڈس آن کیا ہے، حالانکہ جو وہ نعرے بازی کر رہے ہیں فری عمران خان یا عمران خان کو رہا کرو اور اس طرح کی کچھ گفتگو وہ اپنے نعرے بازی وہ کرتے رہے۔ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور دوسرا جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اس تقریب میں جو خطاب کیا اس میں کیا اہم باتیں کی، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی، جس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب جب گزر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو کچھ کوشچننگ ہوتی ہے اور یہ مطالبہ کیا جاتا ہے فری عمران خان کو رہا کرو۔ اچھا، اس کے اوپر ڈان نے ایک سٹوری کی ہے، سب سے پہلے آپ سے وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس سٹوری میں ڈان کیا کہہ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ ہے کیا۔ اچھا جی، ایک تو ڈان کی سٹوری میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے برطانوی چیپٹر نے لندن میں سپریم کورٹ کے جسٹس عطر من اللہ کو ہراساں کرنے پر یہ کہتے ہوئے اظہار مذمت کیا ہے کہ ملوث افراد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اور ہفتے کی رات یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جسٹس عطر من اللہ کو لندن کی گلیوں میں ہراساں اور تنگ کیے جانے کی ویڈیوز سامنے آئیں۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز کے حوالے سے ڈان لکھ رہا ہے کہ جج کو لوگوں کا ایک گروپ ایک کار میں لے گیا، جبکہ دوسرے لوگ ان پر چیخ رہے تھے، ہراساں کرنے والے تحریک انصاف کی حمایت اور فوج کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ تو یہ جناب وہ واقعہ ہے جس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ڈس آن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تو کلیئر ہے، جو میں نے خود ویڈیو میں نے اس کی آڈیو سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں تو وہ عمران خان کی ہی حمایت میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اب تحریک انصاف اس کو ڈس آن کر رہی ہے۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے اس وقت بھی انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے بہت اچھے ججمنٹس دیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بہت اہم اور اچھے فیصلے انہوں نے دیے۔ کچھ فیصلوں میں انہوں نے ہسٹری بھی تھوڑی بیان کی کافی تفصیل سے، جو جوڈیشل ہسٹری جو پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا، سائفر کیس میں انہوں نے بھی ایک ویو دیا اپنا، جس کے اوپر کافی زیادہ انڈر ڈسکشن رہا وہ ایشو۔ اچھا، اب انہوں نے اپنی تقریب میں جو خطاب کیا اس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کیا کہا، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جی جیو نیوز نے کیا اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو جیو نیوز میں جناب جو رپورٹ ہوا ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ 8 فروری کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا کہ الیکشن کیسے ہوئے۔ پھر اس کے بعد لندن میں فیوچر آف پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس عطر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ الیکشن جینون الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے سبب ہم نے نصف ملک گنوا دیا۔ سکوت ڈھاکہ کی انہوں نے بات کی، اور یہ وقتاً فوقتاً پہلے بھی وہ اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر وہ کافی زیادہ یقین بھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپن کے عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں۔ حال ہی میں ایک جو ہم صحافیوں نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا، اس میں بھی انہوں نے اظہار رائے کی آزادی کے اوپر کافی کھل کے بات کی۔ اچھا جی، مزید عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمارے معاشرے میں اظہار رائے کا ہونا ضروری ہے۔ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں ہو تو مسئلہ نہیں، لیکن پنجاب میں ہو تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا، مگر آئین کی پامالی پر کسی کا احتساب نہیں ہوا۔ عدلیہ نے جو کیا وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے، لیکن امید ہے کہ نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے۔ اچھا، یہ بیک گراؤنڈ میں وہ بات کر رہے ہیں، وہ جو جوڈیشل ہسٹری، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ویو انہوں نے دیا، اس میں انہوں نے جوڈیشل ہسٹری لکھی شروع سے ہی، آغاز سے، کہ کب کب کیا کیا ہوتا رہا، نظریہ ضرورت کو کس طرح سے کب کب عدلیہ کے اندر سے جو ہے وہ اس
نظریہ ضرورت کی توثیق کی جاتی رہی اور اس کا احتساب نہیں ہوا، اور جوڈیشری میں بھی نہیں ہوا، ایگزیکٹو میں بھی نہیں ہوا، ان کی طرف سے بھی نہیں ہوا، تو یہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا مگر آئین کی پامالی پر کسی کا احتساب نہیں ہوا، عدلیہ نے جو کیا اس کا دفاع نہیں کریں گے، لیکن جو وہ مرضی کی شاید بات کرتے ہیں جو میں سمجھا ہوں بہرحال۔ اچھا جی، پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ عدالت کا امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے اور فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہو۔ یہ وہ انہوں نے گفتگو کی ہے جو جیو نیوز کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ پبلش کی گئی ہے۔ یہ ایونٹ بہرحال جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک افسوسناک واقعہ بہرحال ہے کہ ایک ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، وہ یہاں سے ایک ایونٹ کے اوپر جا رہے ہیں اور اس کو اس طرح سے پولیٹیکلی جو ہیں وہ اس کے اوپر آوازیں کسنا اور اس طرح کی جملے بازی کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف، جیسا میں نے آپ کو ڈان کی خبر کا حوالہ دیا، وہ تو اس کو ڈساؤنڈ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے واقعات بہرحال موجود ہیں جس سے ہمیں ایک چیز تو اسٹیبلش ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگلینڈ ہو گیا یا جس طرح کے دیگر ممالک جو ہیں اس میں پہلے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں، جیسے نون لیگ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، پھر اس کے بعد سعودی عرب میں طواف کے دوران بھی اس طرح کے افسوسناک واقعات پیش آئے اور اس طرح سے لوگوں کو ہراساں کیا جانے کے وہ جو واقعات ہیں، یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری ہے اور یہ بھری پڑی ہے ان کی تاریخ، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ڈسون کر رہی ہے، پتہ نہیں اصل حقیقت کیا ہے، اصل میں یہ واقعہ ہوا کیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کیا وجوہات تھی، لیکن ایک ایونٹ میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو باتیں کی ہیں، وہ بہت اہم ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو اظہار رائے کی آزادی کے اوپر بات کی، اور انہوں نے یہ اس اہمیت کو اجاگر کیا کہ اظہار رائے کی آزادی نہ ہونے کے سبب ہم نے اپنا آدھا ملک گنوا بیٹھا ہم گنوا بیٹھے۔ جو 1971 میں جو کچھ ہوا تو اس حوالے سے ان کا اس طرف تھا، اس واقعے کا انہوں نے حوالہ دیا ڈھاکہ کے حوالے سے یا بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے اپنی اس گفتگو میں جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی انہوں نے ایک مرتبہ پھر بات کی، اور ہمیشہ وہ یہ بات اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں تو تحریک انصاف اس ایشو کو پھر کس طرح سے مزید ایکسپوز کرتی ہے اور کس طرح سے اس ایشو کو جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ واقعتاً ان کے لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ کچھ اور تھے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔